بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیکا ایکٹ 2016 میں مزید ترامیم کی گئی ہیں۔ یہ وہ قانون ہے جو راتوں رات منظور کیا گیا اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ یہ قانون پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کا صدر ہوں۔ میری یونین کا اصولی موقف یہ ہے کہ یہ آزادی صحافت پر ایک حملہ ہے، راتوں رات حملہ کیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، اپوزیشن اور صحافتی تنظیموں کے ملک گیر احتجاج کے باوجود متنازع پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ترمیمی بل 2025 کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے فوری طور پر اس کی توثیق کر دی ہے، جس کے بعد یہ بل قانون کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس قانون کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی گئی۔ تو عدالت سے رجوع کرنے والوں میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پیش تھی، جبکہ آج پیپلز پارٹی کی حمایت سے قائم مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت نے اس قانون کو ڈریکولین قانون کی شکل دینے میں نہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بلکہ پوری پارلیمنٹ ایک سوا پر نظر آتی ہے۔ بظاہر پی ٹی آئی کی قیادت نے اس خدشہ کا اظہار کیا ہے کہ یہ قانون ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن سینٹ میں مجلس قائمہ برائے داخلہ، جس کے چیئرمین پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، نے بل کی منظوری میں سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ بل کو مؤخر کرنے کے بجائے چند منٹوں میں منظور کر کے سینٹ کو بھجوا دیا گیا۔ جمعیت نے علماء اسلام نے بھی اس بل کو مسترد کر دیا ہے۔ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کی درخواست پر مولانا فضل الرحمان نے اس بل پر دستخط نہ کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب سے رابطہ قائم کیا، لیکن صدر نے مولانا کی درخواست کو قابل درخور اعتنا نہ سمجھا اور بل پر دستخط کر کے اسے قانون کا درجہ دے دیا۔ جمعیت علماء اسلام کے قانونی دماغ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پیکا ایکٹ کی شق 29 میں ترمیم کی جائے، جس میں کہا گیا کہ اس قانون کے تحت ہونے والے اقدامات کسی عدالت یا ایجنسی کے سامنے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر ناظرین کرام، بظاہر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 الیکٹرانک میڈیا پر ہونے والے جرائم کی روک تھام کے لیے معرض وجود میں آیا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی دہشت گردی نے حکومت نے اس قانون کو مزید سخت کرنے پر فیصلہ کر لیا۔ قانون میں ترمیم الیکٹرانک کرائمز پر قابو پانے میں ناکامی کا ایک اعتراف ہے۔ 2016 میں یہ قانون منظور کیا گیا تھا تو اس وقت بھی صحافتی تنظیموں اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ افراد نے احتجاج کیا، لیکن حکومت نے صحافتی تنظیموں کے شور شرابہ کو قابل درخور اعتنا نہ سمجھا۔ بات اعلیٰ عدلیہ تک پہنچی، لیکن یہ قانون ختم ہوا اور نہ ہی صحافتی تنظیموں کے مطالبے پر ترامیم کی گئی، لیکن اب الیکٹرانک صحافت پر ایک نئی افتاد آن پڑی ہے۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر ہونے والی بدماشی اور غنڈہ گردی کے سامنے جہاں اپنی بے بسی کا اعتراف کیا ہے، وہاں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی آڑ میں آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے قانون میں مزید ترامیم کر دی گئی ہیں۔ یہ قانون شروع دن سے ہی متنازع رہا ہے۔ فروری 2022 کو وفاقی کابینہ نے الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کے قانون میں آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی منظوری دی،
جس میں عدلیہ، فوج اور سرکاری اداروں پر تنقید کرنے والوں کو 5 سال قید کی سزا تجویز کی گئی۔ اس قانون کی گرفت میں سوشل میڈیا پر دوسرے لوگوں کی عزت چھالنے والوں کو بھی لایا گیا۔ 23 فروری 2022 کو عدلیہ نے حکومت کو پیکا آرڈیننس کی دفعہ 20 کے تحت گرفتاری سے روک دیا۔ 8 اپریل 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا آرڈیننس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس قانون کے دفعہ 20 حق عزت کے تحت شکایات کے اندراج سے متعلق تھی۔ آرڈیننس سے یہ جرم قابل ضمانت تھا، تاہم آرڈیننس کے ذریعے اسے ناقابل ضمانت بنا دیا گیا، بلکہ اسے فوجداری قوانین کے زمرے میں ڈال دیا گیا، جس کی سزا 5 سال قید ہو سکتی ہے۔ اب تک پیکا قانون میں 7 ترامیم کی گئی ہیں۔ ہر حکومت اپنی مرضی پر ضروریات اور مجبوریوں کو پیش نظر رکھ کر اس قانون میں تبدیلیاں لاتی ہے، لیکن تاحال اسے سوشل میڈیا پر ہونے والی دہشت گردی پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ حکومت سوشل میڈیا پر ہونے والی دہشت گردی سے عاجز تھی۔ اس نے ان ترامیم کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کی شعوری کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے صحافتی تنظیموں کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں سابق چیف جسٹس گلزار احمد خان کے خلاف قابل اعتراض زبان استعمال کرنے والوں اور اس وقت کی خاتون اول پر بارے میں بے بنیاد خبریں وائرل کرنے پر اس قانون کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یہ قانون محض چند شخصیات کے وقار کے تحفظ کے لیے بنایا گیا۔ عمران خان کی حکومت میں اس قانون میں ترامیم کا مقصد چند شخصیات کی کردار کشی ہے۔ چند شخصیات کی کردار کشی کرنے والوں پر آنی ہاتھ ڈالنا ہے۔ اب بھی اس قانون میں مزید ترامیم کا مقصد انہی مقاصد کا حصول ہے۔ پیکا ایکٹ میں شہباز شریف حکومت نے راتوں رات ترامیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بل میں کم و بیش 50 شقوں میں ترامیم کی گئی ہیں، اور اس بل کو پیش کرنے سے 2-3 گھنٹے قبل ہنگامی طور پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اسٹیک ہولڈرز، صحافتی تنظیموں اور ڈیجیٹل میڈیا کی تنظیموں کو اعتماد میں لینے کی ناکام کوشش کی۔ انہوں نے پیکا ایکٹ میں مزید ترامیم کا بل مؤخر کرنے کے بجائے اجلت میں قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا۔ بعد ازاں سینٹ میں اتنی مہربانی کی گئی کہ بل غور کرنے کے لیے سینٹ کی مجلس قائمہ برائے داخلہ کے سپرد کیا گیا، جس نے بھی اس بل کو سینٹ کو بھجوانے میں اجلت سے کام لیا۔ وہاں بھی بل کی منظوری میں کوئی دیر نہ لگائی گئی۔ ترمیم کے بعد صحافیوں کو فیک نیوز کا الزام عائد کرنے پر 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر جرم ثابت نہ ہو، گرفتار ہونے والے صحافی کو جو اذیت اٹھانے پڑے گی اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ ریگولیٹری اتھارٹی کے ارکان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ انہیں پیکا ایکٹ میں تحفظ دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا موقف ہے کہ یہ قانون صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، لیکن نئے قانون کے نفاذ کے بعد حکومت کے خلاف کسی خبر پر تجزیہ کرنے والوں کو بھی گرفت میں لایا جا سکے گا۔ پیکا ایکٹ میں فوری ترامیم کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حکومت سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز کو ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن پیکا ایکٹ میں ترامیم کرتے وقت الیکٹرانک میڈیا میں پر بھی ہاتھ ڈالنے کی شقیں شامل کر لی گئی ہیں۔ صحافتی تنظیموں کو اعتماد میں نہ لینے سے ملک بھر میں ایجیٹیشن کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ حکومت کے خیال میں ایسا کانٹینٹ جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، جو عام لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کے لیے اشتعال دلائے، یا عوام، افراد، گروہ، کمیونٹیز، سرکاری ملازمین اور اداروں کو خوف میں مبتلا کرے، وہ مواد غیر قانونی ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار ریگولیٹری اتھارٹی کے سرکاری ارکان کو دے دیا گیا ہے۔ اس میں صحافتی تنظیموں کو مؤثر نمائندگی نہیں دینی چاہیے۔ عوام کے ایک سیکشن
کو حکومتی یا پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اشتعال دلانا اور قانونی تجارت یا شہری زندگی میں خلل ڈالنا بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ نفرت انگیز، توہین آمیز، فرقہ واریت ابھارنے اور فحاشی پر مبنی کانٹینٹ کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان، عدلیہ، مسلح فوج سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا بھی اس نئے قانون میں قابل گرفت ہے۔ چیئرمین سینٹ و اسپیکر قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی کی طرف سے حذف کیے گئے الفاظ ٹیلی کاسٹ نہیں کیے جا سکیں گے۔ قبل ازیں اگر میڈیا ہاؤسز حذف کیے گئے الفاظ ٹیلی کاسٹ کر دیتا تھا تو اسے اگلے روز اس کی وضاحت کر دی جاتی تھی تو معاملہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن اب یہ ایسی غلطی ہے جو جرم قرار دے دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، پیکا ایکٹ میں اب تک قانون میں 7 بار ترمیم کی گئی ہے۔ ہر حکومت اپنی مجبوریوں اور ضروریات کو پیش نظر رکھتی رہی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت پیکا ایکٹ جو ہے وہ ایک ڈریکونین لا بن گیا ہے۔ یہ بھی میڈیا اس کو کہا گیا کہ میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی، جس کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہوگا۔ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ تو اصل صورتحال یہ ہے کہ اب تک جو سائبر کرائم ہے، جو ونگ ہے، اس میں 169 افراد ہیں، جن میں بہت کم تعداد ہے افسروں کی، اور پچھلے 5 سال میں ہر روز سائبر کرائم کے بارے میں 1561 شکایات موصول ہوتی ہیں، یعنی ہر گھنٹے میں اوسطاً 65 درخواستیں موصول ہوتی ہیں۔ سائبر کرائمز کے تحت 11,000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں صرف گنتی کے افراد ہی کو سزا پا سکیں۔ 600 ارب روپے کے مالیاتی فراڈ میں کے بارے میں 4.5 لاکھ درخواستیں دی گئی ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو انصاف ملا ہے، اور پاکستان میں پچھلے 5 سال میں 7 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ یہ درخواستیں جھوٹی خبروں، توہین مذہب و توہین رسالت کے حوالوں سے ہیں۔ 3.5 سال میں 8.5 لاکھ پوسٹوں کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے نے کہا آن لائن فراڈ کے متعدد کیسز بھی شامل ہیں۔ ان درخواستوں پر تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کے پاس 391 افراد ہیں، جن میں 21 افسران ہیں جو انکوائری کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، کیونکہ روز ان کی بنیاد سینکڑوں درخواست موصول ہونے پر ہو رہی ہے۔ پچھلے 5 سال کے دوران 11,000 افراد کو گرفتار کیا گیا، 73,000 انکوائریاں ہوئیں، 5200 مقدمات درج ہوئے، اور 2024 میں 1.2 یعنی صرف 22 ملزمان کو سزا ہوئی۔ اس مقصد کے لیے عدالتیں ہی نہیں قائم ہو سکیں۔ پی ٹی اے نے 13 لاکھ پوسٹیں ہٹانے کے لیے کہا، تو جن میں سے 1 لاکھ توہین مذہب اور 2 لاکھ ریاستی اداروں کے خلاف تھی، لیکن اس کی 11% درخواستوں کو قبولیت حاصل ہوئی ہے۔ مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ حکومت اور سیاسی جماعتیں قانون کی آڑ میں میڈیا کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ ملک میں فیک نیوز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی آڑ میں آزادی صحافت کو ختم نہ کیا جائے۔ تو میری درخواست ہے حکومت سے بھی اور ریاستی اداروں سے بھی کہ سوشل میڈیا پہ آپ کنٹرول ضرور کریں۔ بے لانگ سوشل میڈیا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کی آڑ میں آزادی صحافت پر حملہ نہ کیا جائے۔ آزادی صحافت پر حملہ کیا گیا تو تمام صحافتی تنظیمیں متحد ہو کر سڑکوں پر آ جائیں گی۔ حکومت اور اہل صحافت کے تعلقات میں بڑا واضح فرق آ جائے گا۔ حکومت اور اہل صحافت کے درمیان ایک تلخی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، فاصلے پیدا ہو جائیں گے جو بالآخر حکومت کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ شکریہ۔